الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. اللہ رب العزت نے متعدد بار قرآن مجید میں اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین و نصیحت فرمائی. قاری القرآن اس بات کو معلوم کرے گا تلاوت قرآن مجید کے دوران کہ شاید سب سے زیادہ تکرار و اصرار کے ساتھ جو حکم ہے ایمان والوں کو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. ان گنت بے شمار مرتبہ یہ حکم قرآن مجید میں دہرایا گیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. انسان اگر سوچے تو وہ یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ اس کثرت و اصرار کا معنی مستفاد یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. یہ عین مستفاد ہے، حاصل معنی ہے. صرف اقرار ایمان نہیں ہے، تقوی ایمان ہے. اقرار ایک عمل ہے، اللہ پاک اس اقرار کو قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے جبھی تو کہتا ہے ایمان والو. اے ایمان والوں کا خطاب از خود بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ کہتا میں قبول کرتا ہوں. پھر آگے چلاتا ہے اے ایمان والو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کے معنی کیا ہے کہ ایمان کا عملی ثبوت مہیا کرو. زبانی دعویٰ ثبوت مانگتا ہے،
دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اللہ کہتا تیرا موقف ہے، میں قبول کرتا ہوں، چل اس موقف پر ثبوت پیش کر۔ اب اگر ثبوت مسلسل پیش کیا جاتا رہا تو ایمان مقبول، داخلہ پکا، اور اگر ثبوت نشتہ تو دعویٰ مسترد۔ لاجیکل۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں یہی بات عرض کی کہ اے اہل اسلام و ایمان، یہ عمل کا مستلزم ہے، اس میں قوموں کی طرح دوام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ، شروع سورت میں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، پہلی سطر۔ اس کے بعد فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لیجیے، قرآن مجید نے پوری طرح اس مشروط ایمان کی وضاحت بڑی صراحت سے فرما دی۔ اگر تم مومنین ہو تو پھر 3 کام لازم کرو، جس کا مفہوم عکس کیا ہے کہ اگر 3 کام نہیں ہے تو ان کنتم کی شرط موجود نہیں ہے، متحقق نہیں ہے۔ دیکھو نا، ہم مسلمان اللہ تعالی کے ساتھ کیا ٹھگی کرتے ہیں، اس کے پلے پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کا اقرار، اسلام کا اظہار زبانی اور سارے بینیفٹس اور کریڈٹ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور ساری لائبلٹیز، ساری رسپانسبلٹیز، ساری ڈیوٹیز ایک دم ڈنڈی مار کے یہ جاؤ وہ جاؤ۔ واللہ جب بندہ قرآن مجید کی اس آیت پر سے گزرتا ہے، یخادعون اللہ، ایک تو ہے نا آنکھیں میچ کے گزر جاتے ہیں جو ہمیں عادت ہے، ایک ہے کہ ہم سوچ کے پڑھے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کسی ایم اے پی ایچ ڈی کا یا کسی انسان کا یا زمین کا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، یہ تو آسمان کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ جیسے میرے لیے تلاوت میں اجر رکھتا ہے، ویسے ہی میرے اوپر قرات میں مستلزم کرتا ہے، لوازم ہے، وجوبات ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا آپ سوچئے ذرا ٹھنڈے دل سے، اللہ اکبر، کہ بندہ بندوں کو تو دھوکہ دیتا ہے، پر اللہ کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ دھوکے کے لیے سامنے والے کا لا علم یا بے خبر یا بے بس یا کم علم ہونا ضروری ہے۔
کوئی کسی کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے کہ سامنے والا حقیقت سے ناواقف ہو، انفارمیٹو نہ ہو، انالیسس نہ کر سکتا ہو، اس کے سورسز محدود ہو، اس کا علم ذاتی نہ ہو، کتنی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، پر اللہ پر تو یہ کوئی منفی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سمیع علیم قدیر بصیر علیم بذات الصدور. لاجک تو نہیں بنتا کہ اللہ کو دھوکہ دے، پر اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، اور صاف ظاہر ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے وہ معاذ اللہ غلطی سے پاک ہے، وہ عین ثابت ہے. تو پھر کیا شکل ہے اس کی کہ بندہ کہتا ہے آمنتو اسلمتو وما عملتو، میں نے ایمان کہا اور اسلام کہا اور میں نے عمل نہیں کیا، نہ گناہ سے ٹلا، نہ منکرات سے پیچھے ہٹا، نہ نافرمانیوں سے گریز کیا. اچھا، ان پر بھی اللہ کی قسم میرا پاک رب مہربان رب کہتا ہے بندے جو تیری بشری باتیں ہیں تو ذرا میرے ساتھ ڈیل کر. کبھی رات کو اٹھ کے رو، استغفار پیش کر، آنسو گرا، مجھے منا. اگر تو رو نہیں سکتا رونے والا منہ بنا. یہ اظہار کر کہ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تو رب ہے اور میرے گناہ کا واقف ہے اور تو پکڑنے والا ہے. یہ تو بشری چیپٹر اللہ کی قسم ریلیف پا گیا. ہمارے بشر کے گناہ من حیث البشر، اب سارے اخلاقی حوالے، طمع، حرص، لالچ، رغبت، بشریت، شہوت، بے قابو، مفاد، سارے بشری حوالے اللہ کہتا میں نے پیدا کیا ہے نا، میں جانتا ہوں تیرا دشمن بھی ہے شیطان، وہ بھی تیرے پیچھے ہے. چل اس کا تو ایک حصہ دھل سکتا ہے کہ آنسو تیرے، معافیاں تیری، استغفار تیرے، مناجات تیری، مجھے منانا، مجھے یہی ماننا کہ یا اللہ میں اپنے گناہ کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں. مگر پالیسی، اسٹریٹجی، جرأت و جسارت، انکار و بغاوت، بے حمیتی، بے غیرتی کے ساتھ، اللہ کی قسم یاد رکھو یہ ہیں وہ گناہ جو بہت بڑی عذاب کو کھینچ لاتے ہیں، جو قومی پالیسیوں کی شکل اختیار کر کے، بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز بن کے مسلمانوں میں سرایت کر جاتے ہیں. فاتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپ کی، اپنی جماعتوں کی، اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنی اسمبلیوں کی، اپنے ملکوں کی، اپنی پالیسیوں کی، اپنی آفیشل ورکنگ کی اصلاح کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے ذمے لے لو
اطاعت، ڈیوٹی باؤنڈ اوبے کرنا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم دعوی ایمان میں حق پر ہو. واللہ میرے بھائیوں، بہت بڑی جرأت ہے ہماری کہ ہم یہ کہہ دیں اللہ کے پارٹ پر وہ غفور رحیم ہے. بڑی عادت ہے ہمیں آج، اجی مولوی صاحب ایسے ہی آپ پیسو، نیگیٹو، ڈیسپریٹ، منفی، ایسا نہ چلے، وہ تو غفور الرحیم ہے. ہم بیچاروں کو شیطان بے ایمان نے ایک یہ پٹی بھی پڑھائی ہے کہ نہیں نہیں بڑی رسی دراز ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، مولوی تو ہمیں ڈراتا ہے. یہ لبرلز، یہ جو لبرل تھنکرز، بڑے کاسموپولیٹن ٹرینڈ کے لوگ، نہیں نہیں جی اللہ سختی کی بات نہیں کرتا، نہیں جی اسلام بہت فلیکسیبل ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اسلام آبادوں جیسے شہروں کی یہ بیماریاں ہیں. پنڈ، بستی، کوٹ، گاؤں کی اپنی بیماری ہوتی ہے، صوبوں کی اپنی بیماری ہوتی ہے، اور وفاقوں، کیپٹلز کی اپنی بیماری ہوتی ہے. یہ جو ہمارے وفاقی دارالحکومت جیسے نام نہاد شہر ہے نا عالم اسلام میں، یہ بیماریاں جو میں ڈائگنوز کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ بیماریاں اسلام آبادوں کی ہیں، یہ عربوں ترکوں کی ہیں، یہ مصریوں شامیوں کی ہیں، دارالخلافوں کی ہیں. اسلام کو مرضی کی شیپ دینا، اس کے معنی اور مفہوم اپنی زبان سے کافر کے ارادے کے مطابق. یاد رکھو میرے لفظ، یہ انشاءاللہ حجت ہوں گے اب بھی اور آخرت میں بھی. بڑے بڑے آج اسلام کے تھنکر، ہمارے اینکر، سوسائٹیوں کے بڑے لبرل اپنی زبان سے اسلام کو وہ مفہوم دے کے مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جس مفہوم کے پیچھے عیسائی، یہودی، ہندو، دشمن، عدو، پولیٹیشین کے طور پر، تجزیہ نگار کے طور پر، یا یونیورسٹیوں میں تیرے بچوں کے پروفیسروں کی شکل میں پوری مسلم امہ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک آیت کریمہ سامنے عرض کی. آیت کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین. قائل کون ہے؟ رب العالمین. اللہ پوچھے گا کیا میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ پھر بندہ کہے گا اتت کا آیاتنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بندے کو الزامن فرمائے گا تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی فنسیتھا، تو بھول گیا. تو نے کہا لو میں 2013 میں دسمبر میں قرآن پڑھوں، میں 25 دسمبر کو چوڑوں کو بھائی نہ کہوں. دیکھو ہے پاکستان کا مولوی ریڈیکل مسلم، آرتھوڈکس، مسفٹ، انتہا پسند، مجھے روک
کو جو کہتا ہے اللہ کا پتر ہے عیسیٰ، میں اس کو بھائی نہ کہوں، کیک نہ کاٹوں؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، کوئی ہمارے سامنے ہمارے باپ کے کردار پر الزام لگائے، اگر خون میں جوش نہیں آتا تو سننے والا کہتا ہے یہ بھی حلال کا نہیں ہے، ورنہ اپنے باپ کے لیے غیرت سے مار دیتا یا مر جاتا۔ دیکھ کمال ڈرامہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کہتا لم یلد، میرا بیٹا نہیں ہے، میں اولاد نہیں رکھتا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میں نے بیوی اختیار کی نہ ولد۔ چوڑا کہتا ہے عیسیٰ ابن اللہ، منافق مسلمان کہتا ہے تو میرا بھائی، کہتے مولوی شدت پسند ہے۔ دیکھ اللہ کی قسم، میں تجزیہ رکھتا ہوں، چوک میں کھڑے ہو، ہم میں سے کسی کے باپ پر کوئی تہمت لگا دے فلانا تیرے باپ کا بیٹا ہے، پھر دیکھ تماشا، لاکھ کہو یار وہ جاہل ہے، وہ بد اخلاق، کہے گا ہے میرے باپ پر تہمت لگے میں زندہ چھوڑ دوں؟ وہ اللہ کے بندے، تجھے اپنے رب سے پیار اتنا بھی نہیں جتنا اپنے باپ سے؟ اور جس نے پیدا کیا خلقک فسواک فعدلک، اللہ کی قسم جب میرا رب انسان کو اس کے سامنے اس کی تخلیق گناتا ہے نا، کہتا خلقک، میں نے جانور کو پیدا کیا ایسے بچھا دیا، کوئی اس کی پیٹھ پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی نکیر ڈال لیتا ہے، کوئی لگام ڈال لیتا ہے، گوشت اس کا ہے، ہڈیاں اس کی ہیں، خون اس کے اندر ہے، سردی اس کو لگتی ہے، بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، پیشاب وہ کرتا ہے، گوبر وہ کرتا ہے، خواہش وہ رکھتا ہے۔ دیکھ انسان تیرے سامنے حیوان، اس کو میں نے لمبا لٹا کے دنیا چڑھا دی، خلقک، تجھے میں نے پیدا کر کے عزت دی، تم مجھے بدنام کرتا۔ واللہ دیکھ لو، جانور کو مارو خنجر، چورا مارو جانور کو خون نکلے گا، اپنے کٹ لگاؤ بلیڈ ہوگا، جانور کو بھوکا رکھو گر جائے گا، جانور کو خوشی دو مستی کرے گا۔ اللہ کی قسم انسان تو کتنا قریب ہے حیوان کے، مگر رب رحمان کہتا ہے خلقک فسواک فعدلک فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ساری کائنات میں نے تیری نوکر بنا دی، تو عیسائی مشرک کو جو میری عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے اس کو کہتا ہے مل کے کیک کاٹے 25 دسمبر کا۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بات پر کھڑا ہو، ڈرے تو اللہ سے، پیار کرے تو اللہ سے، مانے تو اللہ کی، ڈٹ جائے تو اللہ پر۔ ہم کس خانے میں فٹ ہیں؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ نصارى کیتھولکس، پروٹسٹنٹس، آرتھوڈکس،
المسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لائٹ ٹیک کرو، ہائپر نہیں ہونا، اللہ یہ کہتا ہے۔ او حنفیو حنبلیو، اللہ کی قسم، او شافعیو مالکیو اہل حدیثو، او قافیو انصافیو نونیو سیاسیو، اللہ سورت مریم میں کہتا ہے، مریم سورت اتار کے کہتا ہے وقالو، تو ان کا جرم دیکھ، انہوں نے کیا کہا؟ اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ۔ اللہ کہتا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ کیوں بھائی مولوی سخت ہے کہ اللہ غیرت والا ہے، اور تو کون ہے؟ اور سورت مریم ہے قرآن مجید کی، یہی سورت تھی نا جو نجاشی کے دربار میں پڑھی گئی، جعفر طیار نے پڑھی۔ اللہ کی قسم روایتیں پڑھو، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی۔ سورت مریم جب پڑھی، کیا کہا اس نے کہا اس سورت میں جو کہا گیا اور جو انجیل میں عیسیٰ پر اتارا گیا، زمین سے تنکا اٹھا کے کہتا ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم ان چوڑوں سے پیار کرتے ہیں۔ مسیحی برادری کرسمس مبارک۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں نے نہیں، سیاستدانوں نے نہیں۔ اللہ کہتا ہے انسان سماوات والارض والجبال، انسان تیرے سامنے آسمان زمین اور پہاڑ، ذرا پوچھ تو آسمان و زمین و پہاڑ کو یہ موقف کافر کا برداشت ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، بڑے موٹے لفظ ہیں، شق الارض، تنشق الارض۔ اللہ کہتا ہے اس گندی تہمت سے زمین کا سینہ شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، اور سارے پہاڑ روئی بن کے اڑ جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، انہوں نے رحمان کا ولد دعویٰ کر دیا۔ سوچ لو، زمین کا تو یہ ری ایکٹ ہے، آسمان و پہاڑ کا یہ جواب ہے، اور قرآن کا کیا اعلان ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو لائق نہیں، یہ اس کی عزت نہیں۔ انسان لا ولد ہو تو بے عزت ہے، رحمان کا ولد نہیں تو وہ قادر قدیر مالک الملک ہے، کیونکہ سارے اس کے عبد ہیں۔ کیا عیسیٰ، کیا مریم، کیا عزیر، کیا موسیٰ، کیا محمد رسول اللہ، الا آت الرحمن عبدا۔
ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے دیکھو نا جی مولوی ایجیٹیٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پولیٹیشنز، ڈپلومیٹس، نہیں جی نہیں، یہ ساری برادریوں کو، برادری، لفظ برادری، مسیحی برادری، تجھے کیا لگتا ہے تیرا ایمان بچ گیا جب تو مسیحی کو برادر کہے؟ اس لیے کہ نیٹوں سے پیسے کھانے، اس لیے کہ کافر سے کرسی ملتی ہے؟ اللہ کی قسم قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ تائب ہو جائے عقیدوں سے، اپنے کفر و شرک سے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے سے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے سے، اگر ویٹیکن کا وڈا پادری، اگر کیتھولکس، پروٹسٹنٹس ان تابو، اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ کی کال پر اللہ کے گھر میں آئے، اپنے گرجوں میں نہیں جائے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور انٹرسٹ لیس اسلامی اکانومی کھڑی کرے، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اخوان ہے، پھر برادری ہے، ورنہ نہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے برادر کا فکر ہے، بنایا تو اس نے۔ تیرا برادر یا تیرا عدو تو ڈکلیئر کرے گا کہ تیرا رب۔ میرے بھائیوں، میرا برادر یا میرا عدو یہ میں نومینیٹ کروں گا، میں ڈکلیئر کروں گا، یا میرا رب؟ دیکھ لو اللہ کی قسم، یہ قرآن ہے، میں نے سورت مریم بھی رکھی، سورت توبہ بھی، مسئلہ ایمان بھی، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی، ڈنڈی مارنے کی گیم بھی۔ قسم باللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم بیٹر پوزیشن میں نہیں ہے۔ میری ایک بات لے جانا، ہم آسان حال میں نہیں ہیں۔ یہودیوں کی کتاب اتنی زیادہ جامع نہیں تھی۔ صاف ظاہر ہے جس کی کتاب نے کئی کارنرز چھوڑ دیے ہوں انکورڈ، وہ اتنا بچ سکتا ہے کہ یا اللہ اس میں تو تیرا حکم نہیں تھا، میں ڈیوٹی باؤنڈ نہیں تھا۔ اب یہودیوں کو یہ نہیں پوچھا جائے گا تو انہیں پوری زمین میں اسلام کیوں نہیں پھیلایا تھا، کیونکہ وہ تو تھے یا بنی اسرائیل، مصر و شام کے لوگ۔ عیسائیوں کو نہیں پوچھا جائے گا تم انٹرنیشنل اور ورلڈ تم نے پوری دنیا میں توحید کیوں نہیں پھیلائی؟ اس لیے کہ نصارا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی بیلٹ کے لوگ تھے۔ یا قوم حواریون، قرآن والے، اللہ کی قسم جتنے آنر والے، اعزاز والے، انعام والے، اتنی ہی مشکل والے، ٹف ٹائم والے، بچت والے نہیں۔ ہم قرآن والے ہیں، ہمیں حکم ہے یہودی سے لڑائی کرو، عیسائیوں سے قتال کرو، مشرک سے کنفرنٹ کرو۔
سوچئے، جس کی ڈیوٹی زیادہ ہے وہ پھنسا ہے یا جس کو ڈیوٹی ہی تھوڑی دی گئی وہ پھنسا ہے؟ وہ انبیاء پاکٹل ریجنل، آپ دیکھ لیجئے، سورت شعراء کو اٹھا لیں، سورت ہود کو لے لیں، کتنی سورتیں ہیں، یا قوم یا بنی اسرائیل اذ قال لهم اخوهم صالح ثمود عاد نوح. ہم کون ہیں؟ امت مسلمہ، امت آفاقیہ، انٹر کانٹیننٹل امت، انٹرنیشنل امت. ہمارے نبی کا آفیشل ایڈریس یا ایھا الناس. اب ایھا الناس کا خطاب جو ہے، اس کا ایڈریس کہاں ہے؟ سائبیریا میں، الاسکا میں، نیپال کھٹمنڈو میں، دنیا کے انتہائی مغرب میں، انتہائی مشرق میں، سارے شمال جنوب میں، جہاں جس مذہب کا انسان بستا ہے، اللہ کی قسم حضرت محمد ذو شان اس کی طرف رسول ہے، اور میں اور تو اس رسالت کو پہنچانے کے ڈیوٹی باؤنڈ ہے. ہم بیچارے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں، اللہ کو سوری بول دیں گے. یا اللہ، یونائٹڈ نیشن کہانی اما تھی، اس نے 200-225 ملکوں میں سے 60-66 ہم کو دیے تھے، ہم ان 66 ملکوں میں بھی مسجد تک آ سکتے تھے، اسی کو قبول کر. تمہارا پاکستان ہے، کب آزاد ہوا جی؟ 14 اگست 47 کو. منا لو دن. نیشنل اینتھم ہوگا، کانسٹیٹیوشن ہوگا، سیلیبریشن ہوگا. ہمیں اما جان کہانی نے آزادی عطا کر دی تھی. چھوٹی چھوٹی چپے چپے کی ریاستیں ہیں، 66 ٹکڑے. ارض اللہ کے بڑے تھال، رسول اللہ کے سارے گلوبل، رسول اللہ کی پوری سلطنت. ہمیں اس میں سے 66 ٹکڑے کاٹ کے چوڑے کافروں نے دے دیے. کہا مسلمانوں بس، آگے نہیں بولنا. اس میں سے بھی آچے انڈونیشیا سے تیمور کاٹ لیا، سوڈان سے دارفور کاٹ لیا، فلسطین بیت المقدس سے اسرائیل نکال لیا، ہندوستان سے کشمیر نکال لیا پاکستان سے، اور بے شمار جو دل چاہا وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، تم تو نوکر چپڑاسی ہو. ہم کہتے نہیں نہیں ایسا نہ کہو، دیکھو نا ہم تم کو بھائی کہتے ہیں. ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم بھائی بھائی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اتنا ڈپرائیو کیا، اتنا کارنر کیا، بیک بینچر کیا. ہم اپنی انتہائی ذلت اور پستی کی حالت میں چوڑے مشرک کافروں کو جو عدو اللہ ہے، ہم ان کو ممیا کے کہتے ہیں بھائی بھائی، تاکہ وہ ہماری کوئی رعایت کرے. اچھا شو کیا کرتے ہیں ہم کہ نہیں جی اسلام بڑا فلیکسیبل ہے. تجھے کس نے کہا اسلام فلیکسیبل ہے؟ اسلام پر بھی تہمت لگاتا ہے. تجھے کس نے کہا کہ فلیکسیبل ہے اسلام؟ اللہ کی قسم لاؤ یہ جملہ لاؤ، قرآن سے ثابت کرو کہ اسلام فلیکسیبل ہے. ہمارے ہاں یہ بھی سپوزیشنز چلتی ہیں، مفروض ہے. کیا مفروضہ ہے؟ جنگ مسئلے کا علاج نہیں ہے. اچھا بہت بڑا مفکر ہے تو، یہ بات تجھے کس نے کہی کہ جنگ مسئلے کا علاج نہیں ہے؟ ذرا سارے پروفیسر سر جوڑ لو، ساری اسمبلیاں تاریخ کھنگال لو،
وہ بات وہ کرو جس کی دلیل ہو تمہارے پاس. بتلاؤ ابو جہل محمد الرسول اللہ کے لیے مسئلہ تھا کہ نہیں؟ بھائی یہ بیت اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے. اصل مسئلہ دین اسلام دین اللہ ہے. کھڑا ہو گیا آگے ہرڈل آبسٹیکل یسدون عن سبیل اللہ ابو جہل. بول میرے بھائی لبرل، کیا ابو جہل محمد الرسول اللہ کے لیے حضرت بلال حبشی کے لیے ابو جہل مسئلہ تھا کہ نہیں؟ پہلی صحابیہ سمیہ جس کے جسم کے زیری حصوں میں برچھا مارا ابو جہل نے کہ محمد کا نام لیتی ہے. یاسر کو پکڑ کے ذبح کیا ابو جہل نے. بلال کو انگاروں پہ لٹایا ابو جہل نے. محمد الرسول اللہ کو مکہ المکرمہ سے نکالا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے. میرے لبرل بھائی بول، کیا کفار مکہ مشرکین محمد الرسول اللہ کے لیے مسئلہ تھا کہ نہیں؟ میرے بھائی تبت یدا پڑھ، سورت پڑھ. تبت یدا ابی لہب وتب. سینیٹر کو کہو ذرا پڑھے، چیئرمین سینٹ کو، بالادست پارلیمان کو. تبت یدا، عرش سے رب رحمان اللہ سبحان قرآن میں بولتا ہے ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. بول، کیا ابو لہب اور اس کی بیوی مسئلہ نہیں تھے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، کوئی مسلمان عالم مولوی استاد بھی نہیں کہہ رہا، یہ تو آسمان سے رب رحمان بول کے کہتا ہے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو بٹی رسی لے کر ایسے ایندھن اکٹھا کرتی تھی، محمد الرسول اللہ کے لیے گالیاں نکالتی تھی، کانٹے بکھیرتی تھی، دشمنی پھیلاتی تھی، اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بن جاتی تھی. اور بڑا ہی مالدار ابو لہب تھا جس نے محمد الرسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی، اپنے بیٹوں سے دشمنی کی انتہا کر دی. ذرا بول میٹھے منہ والے، کیا یہ مسئلے نہیں تھے؟ پھر کیسے حل ہوئے؟ ٹیبل ٹاک سے، نیگوسیشن سے، چائے کی پیالی میں، تجارتی معاہدوں میں، راہداریوں کی آسانی میں. یہ مسئلے کیسے حل ہوئے؟ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کوئی ڈھیلا سا عالم استاد کوئی بات کرے، کہتے ہیں مولویوں کے پاس دلیل نہیں ہے. اچھا بھائی، مولویوں کے پاس نہیں، سیاسیوں آپ جو فرماتے ہو کہ مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوتا، دلیل ہے؟ قیصر، شام میں مالک، چھوڑو ہم ابو جہل کو تو آپ کہیں گے نا عرب ٹکر تھی. سیزر، گرینڈ فادر آف نیٹو، سارے صلیبیوں کا جد امجد، محمد الرسول اللہ کے لیے مسئلہ تھا کہ نہیں؟ ایران کا کسرا، آتش پرست، مکتوب نبی کو چاک چاک کیا.
یمن کے گورنر کو حکم دیا جاؤ مدینہ میں اس نام کے آدمی کو گرفتار کرو جو مجھے خط بھیجنے کی جرات کرتا ہے اور خط میں لکھتا ہے من محمد رسول اللہ الی کسرا، اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھنے کی جرات کرتا ہے، جاؤ اس کو اریسٹ کرو۔ مسئلہ تھا کہ نہیں؟ بھائیو، تاریخ کو مسخ کر کے چند قرضوں کے لالچوں میں، کافروں کی دوستیوں میں، تقوی کو تج کے ایمان و اسلام کی قیمت دے کر تم مسیحیوں کو برادر کہو، جھوٹے کیک کاٹو۔ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موقف کیا ہے۔ اللہ کی قسم اسلام آبادی بیٹوں بھائیوں کے لیے بات کہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم قسم باللہ موسیٰ اور عیسیٰ کے ہم زیادہ وارث ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ قرآن مجید نے جو آنر دیا، اللہ کی قسم عیسائی دنیا تصور بھی نہیں کرتی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، دیکھ آیت تیرے قرآن کی، میرے کانوینٹ میں پڑھنے والے بیٹے اور بیٹیاں، اللہ کی قسم دیکھ، جو تیرے گھر میں الماری میں گرد میں ریشمی کپڑے کا غلاف گرد میں آتا ہے، وہ عیسیٰ کو کیا کریڈٹ دیتا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم، جد البشر، ابو البشر۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اللہ کہتا ایسے ایسے پیدا کیا، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پہلے اس کی جعلی پیدائشیں نکالتا ہے جعلی طریقے سے، پھر اس کو جھوٹی سولیاں چڑھاتا ہے، پھر بھولے مسلمانوں پر 303 رائفل سے قبضے کر کے 200 سال پہلے سے اب سارے مسلمانوں سے جبری جعلی کیک کٹواتا ہے۔ چوڑا کافر۔ ہاں اللہ کی قسم میں اس بات کے لیے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، جب وہ بھائی کہتے ہیں میں چوڑا کہتا ہوں، اللہ ان کو غلطی لگی ہے، تو ہمارے سے لفظ چوڑا قبول کر کے بھائی کہنے والوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ کوئی میرا بیٹا بیٹی میرا بھائی یہ نہ کہے کہ ہم یہ لفظ ان کے خلاف غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو سوائے اس کے نہیں، مشرک نجس۔ کس کو کہتے ہیں نجاست؟ تم برادر کہہ کے کافروں کی دوستی چاہتے ہو، اللہ کی قسم ہم ان کا اسلامی قرآنی لفظ ترجمہ کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، پاکستان کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہمارے جاہلوں کی غلطی پر معاف کر دینا۔ اللہ جو تیرے نام پر تہمت لگائے وہ ہمارے بھائی نہیں ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کراس مائی ہارٹ۔ اللہ جس کو دیکھو کراس مائی ہارٹ۔ کہاں جا رہے ہیں بیٹے آپ؟ ایسٹر کا وہ کرسمس کا ٹری دیکھنے، کرسمس کے ٹری کے ساتھ ایک اور جھوٹ سانتا کلاس، لو ڈمی کھڑی ہوئی ہے کم وقت، اس کے کان میں جا کے بولتے رہتے ہیں بچے سارے، پتا کہ لا یسمع ولا یجیب۔ ڈمی کیریکٹر، فیک اور فکٹیشیس کراس۔
قسم میرا سچا رب، قرآن نے اعلان کرتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ میرے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا سکے نہ وہ اس کو قتل کر سکے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ جمعہ ہے فریضۃ اللہ، یہ دعوت ہم پر واجب ہے۔ عیسائیوں کا جھوٹ اللہ پر اور عیسائیوں کا جھوٹ عیسیٰ پر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کیا کہتے ہیں؟ بل مسیح ابن مریم الا رسول، نہ وہ بیٹا تھا نہ خدائی میں شریک تھا۔ قرآن مجید نے جو عزت افزائی فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ اتنی عظیم ہے۔ محمد الرسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی عورت۔ اللہ کی قسم دیکھ، آسمان سے رب رحمان قرآن میں بولتا ہے جس کا جو شان ہے، جو مقام ہے، جو حق بیان ہے، قرآن نتارا نکھارا کرتا ہے، یہی فرقان ہے۔ وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں صدیقہ، سچ بولنے والی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اللہ کہتا ہے ہم نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ عطا کیا بن باپ کے۔ کیوں گھبراتے ہو؟ مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، آدم کا باپ تجھے پتا ہے؟ نہیں تھا، تو عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ کا مسئلہ آدم مانند مثال تخلیق آدم، خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے ڈھانچہ بنا کے لہو کن فیکون، ہم نے کہا ایسا بن جا، وہ بن گیا۔ ہم مالک ہیں، جیسے چاہے بنا دیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں سچ بولتی ہے۔ یہودی جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ گود میں لے کے آئی ننھے عیسیٰ کو، فاتت بہ قومہا تحملو، اٹھائے ہوئے عیسیٰ کو گود میں آ گئی قوم پر۔ قالو، کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو اتنی بڑی گناہ بدی بدکاری۔ یا اخت ہارون، اے نبی ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو بن بیاہی کماری، تیری گود میں نو مولود، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، تو ہارون نبی کی بہن ہے، نہ تیری ماں فاحشہ بدکار تھی۔ یہ بچہ کیا؟ فاشارت الیہ، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آج اللہ کی قسم جو جھوٹی عزتوں کے دعوے کرتے ہیں، جھوٹی محبتوں کے عیسیٰ سے تہمتیں لگانے والے، یہ اما جی نے مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اللہ نے حکم دیا تھا بولنا نہیں۔ مریم تو نہیں بولے گی، تو کہے گی نظر تو للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں۔ کیوں کہا تھا کہ تو نہیں بولے گی تو میں بولوں گا؟ فاشارت الیہ، اس نے اللہ کے کہنے پہ عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا علیہ السلام کہ اس بچے کو پوچھو۔ قالو، وہ جو اسباب کے پجاری تھے کیا کہنے لگے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ہم سے کھیل کرتی ہے؟ گود کے بچے کو، نو مولود کو کیف نکلم، ہم کیسے کلام کر سکتے؟ اللہ کی قسم مسلمان ہو، دیکھو قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی برات، اما جی کی حرمت، قرآن ڈیفینڈ کرتا ہے۔ قالو، انہوں نے
کہا مذاق اڑایا، مریم ہم پہ ہنستی ہے؟ تیرا نکاح بیاہ شادی ہمارے علم میں نہیں، بچہ کہاں سے؟ گود میں بچے سے کیسے بات کرے؟ قال، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ بچہ بولا انی عبداللہ، او میری ماں پر شک کرنے والوں، اللہ کی تخلیق کا انکار کرنے والوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ قرآن ہے، عزتیں دینے والا نبیوں کو، سچ بتانے والا انسانوں کو۔ گود کا بچہ بولا میں عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وبرا بوالدتی وسلام علی۔ ہم یہ کہیں تو دہشت گرد اور شدت پسند اور انتہا پسند، اور تم کہو اللہ کا پتر تو ہم کہیں تم ساڑھے بھائی، تم ہمارے بھائی مسیحی برادری۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، تم کافروں کی دوستی میں اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ مسلمانوں، تم حکومتوں کے لالچ میں عقیدے تباہ نہ کرو۔ سیاستدانوں، تم پاکستان لا الہ الا اللہ کا ملک، تم اس کو کافروں کی دوستی میں تباہ نہ کرو۔ کوئی مسلمان کسی کافر کو بھائی کہنے کا اختیار نہیں رکھتا unless until، یہاں تک کہ وہ کافر اپنے کفر و شرک سے توبہ کرے، تمہاری مسجد میں آ کے نماز ادا کرے اور تمہاری اسلامی غیر سودی معیشت میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ قرآن ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔